بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجبت محبتی للمتحابین فیہ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنة بسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تھوڑا توجہ فرمائیں، چند منٹ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم تو عام لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت اونچی شان والے، اتنی اونچی شان ہمارے ہیں جی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا۔ جن کی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، اتنی اونچی شانیں اللہ نے ان مقدس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم نے عزم کیا کہ ہم نے جناب اتوار والے دن یہاں ایک فنکشن کر رہے ہیں، بٹ صاحب نے اتنا اہتمام کروایا، اور ہمارے وہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کل دوپہر سے یہ پائے رکھ دیے اور میٹھی میٹھی آگ پہ گلنے شروع ہو گئے، اور پوری رات اور صبح اللہ نے بارش میں برسائی، بٹ صاحب ڈر گئے کیا ہو گیا، اور آج جو ہے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ نہیں وہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک، نہیں اس میں اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ ہاں جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں وہ بھی کریں گے، ایک ایک نہیں، تین تین اور کریں، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، عورتیں بہت زیادہ ہیں، ایک ایک اور کرنے سے کام نہیں بنے گا، دو دو تین تین کریں۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا اس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب بازوق نوجوان ہیں، یہ بوڑھے بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اچھا جی، گزارش یہ سنو، حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم ایک عزم کرتے ہیں کہ یوں ہم نے کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہی ذات ہے جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ صبح صبح کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں بتلائیں، ان میں ایک دعا یہ بتلائی، کیا دعا بتلائی؟ اس میں دعا کا حصہ ہے ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ ہمارے بٹ صاحب نے اور ساتھیوں نے اہتمام کروایا اور دوستوں کو محبت سے بلایا کہ اب بارش ہو رہی ہے، اس برستی بارش میں پتہ نہیں کیسے دوست آئیں گے، لیکن اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ نے آسانی فرما دی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پیارے رب نے بارش کو روک دیا، پیارے دوستوں کو مل بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ اگر دیکھو تیز بارش برس رہی ہوتی ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ اور یہ جو ہمارے بٹ صاحب نے اور باقی دوست نے اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو اہتمام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے نا کسی سے واہ واہ نہیں، اور کسی سے کوئی جو ہے نا دنیا میں کوئی لالچ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نمازیں پڑھو، تو وادخلوا الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی ادھر لگاؤ ذرا، پھر بتاؤ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب یا میں ہویا یا ادھر ادھر جننے نے نا ایک بڈھی دی بھی تمنا کرو انشاءاللہ، ایک بڈھی بھی آمین کوئی بات یار چھڈ خا تو نہیں کرنا تیرے 12 بجے میں شکر ہے اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چوری صاحب کو اللہ تعالیٰ 2 بڈھیاں دے۔ آمین آمین۔ ایک تو دراصل دیکھو اس میں آپ جو دوسری تیسری چوتھی شادی کریں اس میں آپ اللہ دوسری تیسری چوتھی آرام نہ کرو گا اللہ جو سنیں، میرا تجربہ ہے، میرے پاس جو آتے ہیں دوسری شادی کے لیے میں ان کو ایڈوانس خوشخبری سنا دیتا ہوں، جو دوسری کرتا ہے وہ تیسری اور چوتھی بھی کرتا ہے۔ یہ میرا چوتھی بیوی سے بچہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کوئی گولی کی ضرورت نہیں، یہ بھی شریعت کا اچھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سنو، اچھا سنو، جو بندہ غریب بے سہارا عورت کا سہارا بننے کی نیت سے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ اب میں یہاں کھل کے نہیں بتا سکتا کس اعتبار سے، سب لوگ سمجھدار ہیں، مختصر یہ کہ ہر اعتبار سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب کوئی غریب بے سہارا عورت کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا جی سنو، 2-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہیں، تشریف رکھیں جی، 2-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہیں۔ ایک تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے اس پارک میں تشریف لانے والے سارے دوست افشوا السلام پہ عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جب بھی تشریف لاتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پر عمل ہو گیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام جب ہم صرف بٹ صاحب کو جانتے ہیں، دوستوں کو جانتے ہیں، صرف انہی کو نہیں کرنا، سب کو کرنا ہے، جن کو ہم جان پہچان ہے ان کو بھی کرنے ہیں، جن سے کوئی جان پہچان نہیں، لیکن ہم اسلامی ملک کے سارے مسلمان بھائی ہیں، جو بھی یہاں تشریف لاتے ہیں سارے مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم سب کو سلام کریں گے۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سلام ہر اس شخص کو کریں جس سے جان پہچان ہے، یہ جس سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی سلام دعا نہیں پہلے سے، اس کو ہم سلام کریں گے۔ افشوا السلام پہ عمل کریں گے، پھر آگے خوشخبری وادخلوا الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ ایک دوسرے کو۔ تو اس میں کھانے کھلانے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ بھی اس میں کچھ شمولیت کریں، تیسری بات میں بھی عمل کریں۔ تیسری بات کون سی ہے؟ صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کے نمازیں پڑھنا۔ تو عشاء کی نماز بھی اکثر لوگ عشاء میں جلدی سو جاتے ہیں، اس وقت میں فجر کی نماز میں اٹھ کے نمازیں پڑھنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تڑپ تھی، فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اس میں پتنگے پروانے گرنے لگے، وہ ان کو ہٹا رہا ہے پھر بھی اس میں گرے جا رہے ہیں، فرمایا ایسے تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَّتِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے ہٹا رہا ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بھر دن رات صبح شام گرمی سردی بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر کیا کیا؟ جہنم کی طرف دوڑتی انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی کام کیا، ہم بھی سب یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے امتی بنیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بڑا ستایا ہے جی، کتنے ہمارے مسلمان بھائی حضور کا دل دکھانے والے کام کرتے ہیں، لیکن ہم سب اس مبارک محفل میں نیت کرنے والے صبح سارے پکے نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اٹھ کے تشریف لاتے ہیں، بھاگ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جی چاہت کے مطابق مومن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو قوی مومن، اگلے دن میں نے نوجوانوں سے پوچھا آپ کیوں واک کرتے ہیں، کیوں ورزش کرتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم فٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا اور کوئی نیت بتاؤ؟ ایک نے کہا اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا کھانا ہضم ہو جائے۔ اس طرح مختلف نیتیں بتائیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں۔ تو میں نے کہا یہ سب چھوٹی نیت ہیں، آپ بڑی بڑی نیتیں کر سکتے ہیں۔ بڑی نیت کیا ہے؟ دیکھو بڑی نیت یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی قوی مومن بنیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنے آپ کو کافروں سے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دین اسلام میں ہم پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جائیں۔ اور جیسے صحابہ کرام جاتے تھے اور جا کر انہیں تین آپشن دیتے تھے، تین آپشن دیتے تھے، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے۔ اسلام قبول نہیں کرتے ادوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون، ہمیں جزیہ ادا کرو، ہمارے ماتحت بن کے رہو، ہم تمہارے اوپر حکومت کریں گے اور حکومت ہماری ہوگی، آگے تم ماتحت بن کے رہو گے۔ ایسی شان ہوتی تھی مسلمانوں کی، اللہ ہم سب کو وہ دوبارہ وہ شان نصیب فرمائے۔ تیسرا آپشن کیا دیتے تھے؟ اگر تم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور اگر تم اچھا جی سنو، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، ہمیں ٹیکس دے کر ہمارے ماتحت بھی نہیں رہتے، پھر یاد رکھنا ہمارے ساتھ ایسی قوم ہے یحبون الموت کما تحبون شرب الخمر، موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو۔ تو ایسے وہ مجاہد ہوتے تھے صحابہ کرام کے دور میں۔ ایک منٹ آخری بات وہ ایسے مسلمان ایسے یعنی ہم میں سے ہر ایک صحابہ کرام کے دور کی طرح، صحابہ کرام کے دور میں ہر مسلمان ریزرو مولوی، ریزرو فوجی ہوتا تھا۔ ہر مسلمان کو دین کی ضروری معلومات جس کو آتی ہیں وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر مسلمان، اللہ نہ کرے انڈیا حملہ کر لے تو ہمیں کم از کم اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہم کسی انڈین بدماش کافر کو ان کے فوجی کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کے اس کے کلاشن کو پکڑ کے ہمیں چلانی آتی ہو، اس کو مار سکیں، اتنا ہم از کم کچھ نہ کچھ ہمیں صلاحیت استعداد ہونی چاہیے۔ تو اس نیت سے اچھا کم از کم اپنی جان تو بچا سکیں۔ اگر اس لیے ہم جو ہے واک کریں کہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان تو بچا سکیں، ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، بلاک تو کر سکیں، اپنے آپ تو بچا سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم تو تشریف لاتے دیکھو حج کرنے جائیں، یہاں پر روزانہ جو واک کرتے ہیں بھائی، سب کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، طواف کا سعی کا ثواب ملے گا۔ دیکھو جو زیادہ ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ حج پہ گئے تو وہ صبح 3 بجے اٹھ کے ماشاءاللہ عمرے کرتے، طواف کرتے، سعیاں کرتے۔ دیکھو جو زیادہ طواف اور سعی وہ کر سکتا ہے جس کو واک کی عادت ہوگی، تو آپ یہاں واک کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے طواف کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اس نیت سے واک کریں اللہ مجھے توفیق دے میں بار بار عمرے کرنے جاؤں تو میں وہاں جا کے زیادہ سے زیادہ طواف کروں گا۔ تو آپ زیادہ طواف کی نیت سے روزانہ اہتمام سے واک کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور حج کرنے کے دوران بہت بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، آپ ان کا سامان اٹھائیں گے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، تو آپ جو ہے نا ان بزرگوں کو اٹھا کر کندھے پہ آپ ان کو طواف اور سعی کروا سکتے ہیں۔